साल 8 सुबह खिलाफ मामूल देर से उठा। घड़ी देखते हुए इसने कॉलेज न जाने का फ़ैसला किया। सिकंदर और तैयबा कॉलेज गए हुए थे और वो घर पर अकेला ही था। मुलाजिम जिस वक्त नाश्ता लेकर आया वो टीवी ऑन किए बैठा था। ज़रा नासरा को अंदर भेजना। इसे मुलाजिम को देखकर कुछ याद आया। इसके जाने के चंद मिनट बाद नासरा अंदर दाखिल हुई। जी साहब, आपने बुलाया है? अधेड़ उम्र मुलाजमा ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। हाँ, मैंने बुलाया है। तुमसे एक काम करवाना है। सालार ने टीवी का चैनल बदलते हुए कहा। नासरा, तुम्हारी बेटी वसीम के घर काम करती है ना? नासरा, तुम्हारी बेटी वसीम के घर काम करती है ना? सालार अब रिमोट रख कर इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। हाशिम साहब के घर? नासरा ने कहा। हाँ, इन्हीं के घर। हाँ जी, करती है। वो कुछ हैरान होकर इसका मुंह देखने लगी। किस वक्त जाती है वो इनके घर? इस वक्त इनके घर पर ही है। क्या हुआ है सालार साहब? नासरा अब कुछ परेशान नज़र आने लगी। बस कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम इसके पास जाओ, ये मोबाइल इसे दो और इससे कहो कि ये इमामा को दे दे। सालार ने बड़े लापरवाह अंदाज में अपना मोबाइल उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया। नासरा हक्का बक्का रह गई। मैं आपकी बात नहीं समझ सकी। ये मोबाइल अपनी बेटी को दो और इससे कहो किसी को बताए बगैर ये इमामा तक पहुंचा दे। मगर क्यों? ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। तुम्हें जो कहा है वही करो। सालार ने नागवारी के आलम में से झिड़का। लेकिन अगर किसी को वहाँ पता चल गया तो? नासरा की बात को इसने दुरुस्ती से काटा। किसी को पता तब चलेगा ना जब तुम अपना मुंह खोलोगी, और तुम अपना मुंह खोलोगी तो सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी बेटी को नुकसान होगा और किसी को नहीं। लेकिन अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो ना सिर्फ किसी को पता चलेगा बल्कि तुम्हें भी खासा फ़ायदा होगा। नासरा ने इस बार कुछ कहे बगैर खामोशी से वो मोबाइल पकड़ लिया। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी को इस मोबाइल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वो अपना वॉलेट निकाल रहा था। नासरा सर हिलाते हुए जाने लगी। एक मिनट ठहरो। सालार ने इसे रोका। वो अब अपने वॉलेट से कुछ करेंसी नोट निकाल रहा था। ये ले लो। इसने इन्हें नासरा की तरफ बढ़ा दिए। नासरा ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो नोट पकड़ लिए। वो जिन घरों में काम करती रही थी वहाँ के बच्चों के ऐसे बहुत से राजों से वाकिफ़ थी। इसे भी पैसे कमाने का मौका मिल गया था। इसने फौरी अंदाज़ा यही लगाया था कि इमामा और सालार का चक्कर चल रहा था और यह मोबाइल वो तोहफ़ा था जो इसे इमामा को देना था। मगर इसे हैरानी इस बात पर हो रही थी कि इस सब का इसे पहले पता क्यों नहीं चला। और फिर इमामा, इसकी तो शादी हो रही थी, फिर वो क्यों इस तरह की हरकतें कर रही थी? और देखो ज़रा मुझे, मैं इमामा बीबी को कितना सीधा समझती रही। नासरा को अब अपनी बेखबरी पर अफसोस हो रहा था। अब्बू, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जलाल रात को अपने वालिद के कमरे में चला आया। इसके वालिद इस वक्त अपनी एक फ़ाइल देखने में मसरूफ़ थे। हाँ आओ, क्या बात है? हाँ आओ, क्या बात है? उन्होंने जलाल को देखते हुए कहा। वो इनके पास एक कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर वो इसी तरह खामोश बैठा रहा। इसके वालिद ने गौर से इसका चेहरा देखा। इन्हें ये अंदाज़ा हो गया था कि वो कुछ परेशान है। इन्हें एकदम तशवीश होने लगी। अब्बू, मैं शादी करना चाहता हूँ, जलाल ने किसी तमहीद के बगैर कहा। क्या? अंसर जावेद को इसके मुंह से इस जुमले की तवक्को नहीं थी। तुम क्या करना चाहते हो? मैं शादी करना चाहता हूँ। ये फ़ैसला तुमने एकदम कैसे कर लिया? कल तक तो तुम बाहर जाने की तैयारियों में मसरूफ़ थे और अब आज तुम शादी का जिक्र ले बैठे हो। अंसर जावेद मुस्कुराए। बस मामला ही कुछ ऐसा हो गया है कि मुझे आपसे बात करनी पड़ रही है। अंसर जावेद संजीदा हो गए। आपने ज़ैनब की दोस्त इमामा को देखा है? इसने चंद लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद कहा। हाँ, तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? हाँ, तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? अंसर जावेद ने फ़ौरन अंदाज़ा लगाया। जलाल ने सबात में सर हिला दिया। मगर वो लोग तो बहुत अमीर हैं। इसका बाप
بڑا صنعت کار ہے اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ انصر جاوید کا لہجہ بدل چکا تھا۔ ابو، وہ اسلام قبول کر چکی ہے، اس کی فیملی قادیانی ہے۔ جلال نے وضاحت کی۔ اس کے گھر والوں کو پتہ ہے؟ اس کے گھر والوں کو پتہ ہے؟ نہیں۔ تمہارا خیال ہے کہ وہ یہ پرپوزل قبول کر لیں گے؟ انصر جاوید نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ابو، اس کی فیملی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کی اجازت کے بغیر ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اس بار انصر جاوید نے بلند آواز میں کہا۔ میں تمہیں کسی حالت میں اجازت نہیں دے سکتا۔ جلال کا چہرہ اتر گیا۔ ابو، میری اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ مجھ سے پوچھ کر کمٹمنٹ نہیں کی تھی تم نے؟ اور اس عمر میں بہت ساری کمٹمنٹس ہوتی رہتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ اپنی زندگی خراب کر لے۔ انہیں اپنے پیچھے لگا کر ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ ابو، میں خفیہ طور پر شادی کر لیتا ہوں۔ کسی کو بتائیں گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر پتہ چل گیا تو؟ میں ویسے بھی تمہاری تعلیم کے مکمل ہونے تک تمہاری شادی کرنا نہیں چاہتا۔ ابھی تمہیں بہت کچھ کرنا ہے۔ ابو پلیز، میں اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا، جلال نے مدھم آواز میں اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، ایسا ہے تو تم اس سے کہو کہ وہ اپنے والدین سے اس سلسلے میں بات کرے۔ اگر اس کے والدین مان جاتے ہیں تو میں تم دونوں کی شادی کر دوں گا، انہوں نے تیز مگر حتمی لہجے میں کہا۔ مگر میں تمہاری شادی کسی ایسی لڑکی سے قطعی نہیں کروں گا جو اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف تم سے شادی کرنا چاہے۔ ابو، آپ اس کا مسئلہ سمجھیں، وہ بری لڑکی نہیں ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بس وہ کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہے جس پر اس کے گھر والے راضی نہیں ہوں گے۔ جلال نے دانستہ طور پر اسجد اور اس کی منگنی کا ذکر گول کر دیا۔ مجھے کسی دوسرے کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور تمہیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ امامہ کا مسئلہ ہے، وہ جانیں۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ انصر جاوید نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ابو پلیز، میری بات سمجھیں، اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تم کس کس کی مدد کرو گے؟ اور ویسے بھی ہمارے اور ان کے اسٹیٹس میں اتنا فرق ہے کہ ان سے کوئی دشمنی یا مخالفت مول لینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، سمجھے تم؟ اور پھر میں ایک غیر مسلم لڑکی سے شادی کر کے اپنے خاندان والوں کا سامنا کیسے کروں گا؟ ابو، وہ مسلمان ہو چکی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، جلال نے جھنجھلا کر کہا۔ 4 ملاقاتوں میں وہ تم سے اتنی متاثر ہو گئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا؟ ابو، اس نے مجھے ملنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تم نے اسلام قبول کرتے دیکھا تھا اسے؟ میں اس سے مذہب کے بارے میں تفصیلاً بات کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے۔ بالفرض وہ ایسا کر بھی چکی ہے تو پھر اسے اپنے مسائل سے خود نمٹنا چاہیے، تمہیں بیچ میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ اپنے والدین سے 2 ٹوک بات کرے اور انہیں بتائے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، پھر میں اور تمہاری امی دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھو جلال، اگر اس کا خاندان اپنی مرضی اور خوشی سے اس کی شادی تمہارے ساتھ کرنے پر تیار ہو جائے تو میں اسے بخوشی قبول کر لوں گا، مگر کسی بے نام و نشان لڑکی سے میں تمہاری شادی نہیں کروں گا۔ مجھے اس معاشرے میں بھی رہنا ہے، لوگوں کو منہ دکھانا ہے۔ بہو کے خاندان کے بارے میں کیا کہوں گا میں کسی سے؟ یہ کہ وہ گھر چھوڑ کر آئی ہے اور اس نے اپنی مرضی سے میرے بیٹے سے شادی کر لی ہے۔ ابو، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ اور انصر جاوید نے تلخی سے اس کی بات کاٹ دی۔ مذہب کو بیچ میں مت لاؤ، ہر چیز میں مذہب کی شرکت ضروری نہیں ہوتی، صرف تم ہی یہ مذہبی فرائض ادا کرنے والے رہ گئے ہو، باقی سارے مسلمان مر گئے ہیں کیا؟ ابو، اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ ہاں بیٹا، یہاں بات مدد کی ہے یا مذہب کی نہیں ہے؟ ہاں بیٹا، یہاں بات مدد کی یا مذہب کی نہیں ہے، یہاں صرف زمینی حقائق کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ تم میں مدد کا جذبہ ہے اور تمہیں اپنے مذہبی فرائض کا احساس ہے، مگر انسان پر کچھ حق اس کے والدین کا بھی ہوتا ہے، اور یہ حق بھی مذہب نے ہی فرض کیا ہے، اور حق کے تحت میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے خاندان کی مرضی کے بغیر اس سے شادی نہ کرو۔ فرض کرو تم اس سے شادی کر بھی لیتے ہو تو کیا ہوگا؟
تم تو چند ماہ میں امریکہ ہو گئے اور وہ یہاں گھر بیٹھی ہوئی ہوگی۔ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں تم چاروں کی تعلیم پر خرچ کروں، اور اس کی تعلیم بھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم پر میرا کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر تو نہیں بنے گی۔ یہاں گھر میں کتنے سال تم اسے بٹھا سکتے ہو؟ اور اگر اس کے خاندان نے تم پر یا ہم پر کیس کر دیا تو اس صورت میں تم بھی پابند ہو کر رہ جاؤ گے اور میں بھی۔ تم کو اپنی بہن کا احساس ہونا چاہیے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اس عمر میں جیل چلا جاؤں، اور شاید تم بھی۔ جلال کچھ بول نہیں سکا۔ ان چیزوں کے بارے میں اتنا جذباتی ہو کر نہیں سوچنا چاہیے۔ میں نے تمہیں راستہ بتا دیا ہے۔ اس سے کہو اپنے والدین سے بات کر کے انہیں رضامند کرے۔ ہو سکتا ہے وہ رضامند ہو جائیں، پھر مجھے کیا اعتراض ہوگا تم دونوں کی شادی پر، لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتی تو پھر اس سے کہو کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے، اور تم ٹھنڈے دل سے سوچو تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تمہارا فیصلہ کتنا نقصان دہ ہے۔ انصر جاوید نے آخری کیل ٹھونکی۔